خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے احبار کی کتاب اس کا 13واں 14واں اور 15واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، اگر کسی کے جسم کی جلد میں ورم یا پپڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو تو اسے ہارون کاہن کے پاس یا اس کے بیٹوں میں سے جو کاہن ہیں کسی کے پاس لے جائیں، اور کاہن اس کے جسم کی جلد کی بلا کو دیکھے۔ اگر اس بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں کھال سی گہری ہو تو وہ کوڑ کا مرض ہے، اور کاہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپاک قرار دے۔ اور اگر اس کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید تو ہو پر کھال سے گہرا نہ دکھائی دے، اور نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں، تو کاہن اس شخص کو 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے ملاحظہ کرے۔ اور اگر وہ بلا اسے وہیں کی وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو تو کاہن اسے 7 دن اور بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے پھر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے تو کاہن اسے پاک قرار دے، کیونکہ وہ پپڑی ہے، سو وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور صاف ہو جائے۔ لیکن اگر کاہن کے اس ملاحظہ کے بعد جس میں وہ صاف قرار دیا گیا تھا وہ پپڑی اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو وہ شخص کاہن کو پھر دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ پپڑی جلد پر پھیل گئی ہے تو وہ اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ ہے۔ اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض ہو تو اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ جلد پر سفید ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچا ہے تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کوڑ ہے، سو کاہن اسے ناپاک قرار دے پر اسے بند نہ کرے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اور اگر کوڑ جلد میں چاروں طرف پھوٹ آئے اور جہاں تک کاہن کو دکھائی دیتا ہے یہی معلوم ہو کہ اس کی جلد سر سے پاؤں تک کوڑ سے ڈھک گئی ہے تو کاہن غور سے دیکھے، اور اگر اس شخص کا سارا جسم کوڑ سے ڈھکا ہوا نکلے تو کاہن اس مریض کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ سب سفید ہو گیا ہے اور وہ پاک ہے۔ پر جس دن جیتا اور کچا گوشت اس پر دکھائی دے وہ ناپاک ہوگا، اور کاہن اس کچے گوشت کو دیکھ کر اس شخص کو ناپاک قرار دے۔ کچا گوشت ناپاک ہوتا ہے، وہ کوڑ ہے، اور اگر وہ کچا گوشت پھر کر سفید ہو جائے تو وہ کاہن کے پاس جائے اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ مرض کی جگہ سب سفید ہو گئی ہے تو کاہن مریض کو پاک قرار دے، وہ پاک ہے۔ اور اگر کسی کے جسم کی جلد پر پھوڑا ہو کر اچھا ہو جائے اور پھوڑے کی جگہ سفید ورم یا سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ ہو تو وہ کاہن کو دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا نظر آتا ہے اور اس پر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ ہے جو پھوڑے میں سے پھوٹ کر نکلا ہے۔ پر اگر کاہن دیکھے کہ اس پر سفید بال نہیں اور وہ کھال سے گہرا بھی نہیں ہے اور اس کی چمک کم ہے تو کاہن اسے 7 دن تک بند رکھے، اور اگر وہ جلد پر چاروں طرف پھیل جائے تو کاہن اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ کی بلا ہے۔ پر اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور پھیل نہ جائے تو وہ پھوڑے کا داغ ہے، پس کاہن اس شخص کو پاک قرار دے۔ یا اگر جسم کی کھال کہیں سے جل جائے اور اس جلی ہوئی جگہ کا جیتا گوشت ایک سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ یا بالکل ہی سفید داغ بن جائے تو کاہن اسے ملاحظہ کرے،
اور اگر دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ کھال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو وہ کوڑ ہے جو اس جل جانے سے پیدا ہوا ہے، اور کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے۔ لیکن اگر کاہن دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ پر سفید بال نہیں اور نہ وہ کھال سے گہرا ہے بلکہ اس کی چمک بھی کم ہے، تو وہ اسے 7 دن تک بند رکھے اور 7ویں دن کاہن اسے دیکھے۔ اگر وہ جلد پر بہت پھیل گیا ہو تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے، اور اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور جلد پر پھیلا ہوا نہ ہو بلکہ اس کی چمک بھی کم ہو تو وہ فقط جل جانے کے باعث پھولا ہوا ہے، اور کاہن اس شخص کو پاک قرار دے کیونکہ وہ داغ جل جانے کے سبب سے ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کے سر یا ٹھوڑی میں داغ ہو تو کاہن اس داغ کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا معلوم ہوتا ہے اور اس پر زرد زرد باریک رونگٹے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ وہ صافہ ہے جو سر یا ٹھوڑی کا کوڑ ہے۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ صافہ کی بلا کھال سے گہری نہیں معلوم ہوتی اور اس پر سیاہ بال نہیں ہیں تو کاہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرض ہے 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اس بلا کا ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ صافہ پھیلا نہیں اور اس پر کوئی زرد بال بھی نہیں اور صافہ کھال سے گہرا نہیں معلوم ہوتا تو اس شخص کے بال مونڈے جائیں، لیکن جہاں صافہ ہو وہ جگہ نہ مونڈی جائے، اور کاہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرض ہے 7 دن اور بند رکھے۔ پھر 7ویں روز کاہن صافہ کا ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ صافہ جلد میں پھیلا نہیں اور نہ وہ کھال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو کاہن اس شخص کو پاک قرار دے اور وہ اپنے کپڑے دھوئے اور صاف ہو جائے۔ پر اگر اس کی صفائی کے بعد صافہ اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو کاہن اسے دیکھے، اور اگر صافہ اس کی جلد پر پھیلا ہوا نظر آئے تو کاہن زرد بال کو نہ ڈھونڈے کیونکہ وہ شخص ناپاک ہے۔ پر اگر اس کو صافہ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں دکھائی دے اور اس پر سیاہ بال نکلے ہوئے ہوں تو صافہ اچھا ہو گیا، وہ شخص پاک ہے اور کاہن اسے پاک قرار دے۔ اور اگر کسی مرد یا عورت کے جسم کی جلد میں چمکتے ہوئے داغ یا سفید چمکتے ہوئے داغ ہوں تو کاہن دیکھے، اور اگر ان کے جسم کی جلد کے داغ سیاہی مائل سفید رنگ کے ہوں تو وہ چھیپ ہے جو جلد میں پھوٹ نکلی ہے، وہ شخص پاک ہے۔ اور جس شخص کے سر کے بال گر گئے ہوں وہ گنجا تو ہے مگر پاک ہے، اور جس شخص کے سر کے بال پیشانی کی طرف سے گر گئے ہوں وہ چندلا تو ہے مگر پاک ہے۔ لیکن اس گنجے یا چندلے سر پر سرخی مائل سفید داغ ہو تو یہ کوڑ ہے جو اس کے گنجے یا چندلے سر پر نکلا ہے، سو کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر وہ دیکھے کہ اس کے گنجے یا چندلے سر پر وہ داغ ایسا سرخی مائل سفید رنگ لیے ہوئے ہے جیسا جلد کے کوڑ میں ہوتا ہے تو وہ آدمی کوڑی ہے، وہ ناپاک ہے، اور کاہن اسے ضرور ہی ناپاک قرار دے کیونکہ وہ مرض اس کے سر پر ہے۔ اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک، جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک۔ پس وہ اکیلا رہا کرے، اس کا مکان لشکر گاہ کے باہر ہو، اور وہ کپڑا بھی جس میں کوڑ کی بلا ہو، خواہ وہ اون کا ہو یا کتان کا، اور وہ بلا بھی خواہ کتان یا اون کے کپڑے کے تانے میں یا اس کے بانے میں ہو
या वो चमड़े में हो या चमड़े की बनी हुई किसी चीज में हो, अगर वो बला कपड़े में या चमड़े में, कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में सब्जी माइल या सुर्खी माइल रंग की हो, तो वो कोढ़ की बला है और काहिन को दिखाई जाए, और काहिन उस बला को देखे और उस चीज को जिसमें वो बला है 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन उसको देखे। अगर वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े पर या चमड़े की बनी हुई किसी चीज पर फैल गई हो, तो वो खा जाने वाला कोढ़ है और नापाक है। और उस ऊन या कतान के कपड़े को जिसके ताने में या बाने में वो बला है या चमड़े की उस चीज को जिसमें वो है जला दे, क्योंकि ये खा जाने वाला कोढ़ है, वो आग में जलाया जाए। और अगर काहिन देखे कि वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में फैली हुई नजर नहीं आती, तो काहिन हुक्म करे कि उस चीज को जिसमें वो बला है धोएं, और वो फिर उसे और 7 दिन तक बंद रखे। और उस बला के धोए जाने के बाद काहिन फिर उसे मुलायजा करे, और अगर देखे कि उस बला का रंग नहीं बदला और वो फैली भी नहीं है, तो वो नापाक है। तू उस कपड़े को आग में जला देना, क्योंकि वो खा जाने वाली बला है, ख्वाह उसका फसाद अंदरूनी हो या बैरूनी। और अगर काहिन देखे कि धोने के बाद उस बला की चमक कम हो गई है, तो वो उसे उस कपड़े से या चमड़े से, ताने या बाने से फाड़ कर निकाल फेंके। और अगर वो बला फिर भी कपड़े के ताने या बाने में या चमड़े की चीज में दिखाई दे, तो वो फूट कर निकल रही है, पस तू उस चीज को जिसमें वो बला है आग में जला देना। और अगर उस कपड़े के ताने या बाने में से या चमड़े की चीज में से जिसे तूने धोया है वो बला जाती रहे, तो वो चीज दोबारा धोई जाए और वो पाक ठहरेगी। ऊन या कतान के ताने या बाने में या चमड़े की किसी चीज में अगर कोढ़ की बला हो, तो उसे पाक या नापाक करार देने के लिए शर्रा यही है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शर्रा है कि उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए और काहिन खुद कोढ़ी को मुलायजा करे, और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है, तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा लें। और काहिन हुक्म दे के उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़बह किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदा को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफा को ले, और इनको और उस जिंदा परिंदा को उस परिंदा के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़बह हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे, और जिंदा परिंदा को खुले मैदान में छोड़ दे। और वो जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए, पर 7 दिन तक अपने खैमा के बाहर ही रहे, और 7वें रोज अपने सर के सब बाल और अपनी दाढ़ी और अपने आबरू गर्ज अपने सारे बाल मुंडाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। और वो 8वें दिन 2 बेऐब नर बरे और 1 बेऐब यकसाला मादा बरा, और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के 3/2 हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल ले। तब वो काहिन जो उसे पाक करार देगा उस शख्स को जो पाक करार दिया जाएगा, और इन चीजों को खुदावंद के हजूर खैमा इज्तमा के दरवाजा पर हाजिर करे।
اور کاہن نر بروں میں سے ایک کو لے کر جرم کی قربانی کے لیے اسے اور اس لوج بھر تیل کو نزدیک لائے اور ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، اور اس برہ کو مقدس میں اس جگہ ذبح کرے جہاں خطا کی قربانی اور سوکھنی قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ جرم کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کاہن کا حصہ ٹھہرے گی، وہ نہایت مقدس ہے۔ اور کاہن جرم کی قربانی کا کچھ خون لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے داہنے کان کی لو پر اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے، اور کاہن اس لوج بھر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے، اور کاہن اپنی داہنی انگلی کو اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں ڈبوئے اور خداوند کے حضور کچھ تیل 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے، اور کاہن اپنے ہاتھ کے باقی تیل میں سے کچھ لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے داہنے کان کی لو پر اور اس کے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کے اوپر لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے اسے وہ اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا، یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ اور کاہن خطا کی قربانی بھی گزرانے اور اس کے لیے جو اپنی ناپاکی سے پاک قرار دیا جائے گا کفارہ دے، اس کے بعد وہ سوکھنی قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ پھر کاہن سوکھنی قربانی اور نذر کی قربانی کو مذبح پر چڑھائے، یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور اگر وہ غریب ہو اور اتنا اسے مقدور نہ ہو تو وہ ہلانے کے واسطے جرم کی قربانی کے لیے ایک نر برہ لے تاکہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے، اور نذر کی قربانی کے لیے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لوج بھر تیل، اور اپنے مقدور کے مطابق 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے بھی لے، جن میں سے ایک تو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوکھنی قربانی کے لیے ہو۔ انہیں وہ 8ویں دن اپنے پاک قرار دیے جانے کے لیے کاہن کے پاس خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور لائے، اور کاہن جرم کی قربانی کے برہ کو اور اس لوج بھر تیل کو لے کر ان کو خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے۔ پھر کاہن جرم کی قربانی کے برہ کو ذبح کرے، اور وہ جرم کی قربانی کا کچھ خون لے کر جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے داہنے کان کی لو پر اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے۔ پھر کاہن اس تیل میں سے کچھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے، اور وہ اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں سے کچھ اپنی داہنی انگلی سے خداوند کے حضور 7 بار چھڑکے۔ پھر کاہن کچھ اپنے ہاتھ کے تیل میں سے لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے داہنے کان کی لو پر اور اس کے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کی جگہ اسے لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے وہ اسے اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا، تاکہ اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے۔ پھر وہ قمریوں یا کبوتر کے بچوں میں سے جنہیں وہ لا سکا ہو ایک کو چڑھائے، یعنی جو کچھ اسے میسر ہوا ہو اس میں سے ایک کو خطا کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو سوکھنی قربانی کے طور پر نذر کی قربانی کے ساتھ گزرانے۔ یوں کاہن اس شخص کے لیے جو پاک قرار دیا جائے گا خداوند کے حضور کفارہ دے، اس کوڑی کے لیے جو اپنے پاک قرار دیے جانے کے سامان کو لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو۔ شرع یہ ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب تم ملک کنعان میں
जिसे मैं तुम्हारी मिल्कियत किए देता हूँ, दाखिल हो, और मैं तुम्हारे मिरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें, ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलायजा करे, और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाज़ा पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे, और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए, तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकाल कर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दे। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचुआए और उस खुरची हुई मिट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डालें, और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लेकर लगाएं, और काहिन ताज़ा गारे से उस घर की अस्तरकारी कराए। और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुरचे और अस्तरकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले, तो काहिन अंदर जाकर मुलायजा करे, और अगर देखे कि वो बला घर में फैल गई है, तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है, वो नापाक है। तब वो उस घर को, उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मिट्टी को गिरा दे, और वो उनको शहर के बाहर निकाल कर किसी नापाक जगह में ले जाए, माँ सिवा इसके अगर कोई उस घर के बंद कर दिए जाने के दिनों में उसके अंदर दाखिल हो तो वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उस घर में सोए वो अपने कपड़े धो डाले, और जो कोई उस घर में कुछ खाए वो भी अपने कपड़े धोए। और अगर काहिन अंदर जाकर मुलायजा करे और देखे कि घर की अस्तरकारी के बाद वो बला उस घर में नहीं फैली, तो वो उस घर को पाक करार दे, क्योंकि वो बला दूर हो गई। और वो उस घर को पाक करार देने के लिए 2 परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले, और वो उन परिंदों में से एक को मिट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी पर ज़बा करे। फिर वो देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े और उस जिंदा परिंदा को लेकर उनको उस ज़बा किए हुए परिंदा के खून में और उस बहते हुए पानी में गोता दे, और 7 बार उस घर पर छिड़के, और वो उस परिंदे के खून से और बहते हुए पानी और जिंदा परिंदा और देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े से उस घर को पाक करे, और उस जिंदा परिंदा को शहर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। यूं वो घर के लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। कोढ़ की हर किस्म की बला के और साफा के लिए और कपड़े और घर के कोढ़ के लिए और वर्म और पपड़ी और चमकते हुए दाग के लिए शर्रा ये है, ताकि बताया जाए कि कब वो नापाक और कब पाक करार दिए जाएं। कोढ़ के लिए शर्रा यही है। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इसराइल से कहो कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज हो तो वो जरियान के सबब से नापाक है, और जरियान के सबब से उसकी नापाकी यूं होगी कि ख्वाह धात बहती हो या धात का बहना मौकूफ हो गया हो, वो नापाक है। जिस बिस्तर पर जरियान का मरीज सोए वो बिस्तर नापाक होगा, और जिस चीज़ पर वो बैठे वो चीज़ नापाक होगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज़ पर बैठे
جس پر جریان کا مریض بیٹھا ہو وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے، اور جو کوئی جریان کے مریض کے جسم کو چھوئے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر جریان کا مریض کسی شخص پر جو پاک ہے تھوک دے تو وہ شخص اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس زین پر جریان کا مریض سوار ہو وہ زین ناپاک ہوگا، اور جو کوئی کسی چیز کو جو اس مریض کے نیچے رہی ہو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے، اور جو کوئی ان چیزوں کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس شخص کو جریان کا مریض بغیر ہاتھ دھوئے چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور مٹی کے جس برتن کو جریان کا مریض چھوئے وہ توڑ ڈالا جائے، پر چوبی برتن پانی سے دھویا جائے۔ اور جب جریان کے مریض کو شفا ہو جائے تو وہ اپنے پاک ٹھہرنے کے لیے 7 دن گنے، اس کے بعد وہ اپنے کپڑے دھوئے اور بہتے ہوئے پانی میں نہائے، تب وہ پاک ہوگا۔ اور 8ویں دن 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر وہ خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جائے اور ان کو کاہن کے حوالہ کرے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوکھنی قربانی کے لیے گزرانے۔ یوں کاہن اس کے لیے اس کے جریان کے سبب سے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ اور اگر کسی مرد کی دھات بہتی ہو تو وہ پانی میں نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس کپڑے یا چمڑے پر نطفہ لگ جائے وہ کپڑا یا چمڑا پانی سے دھویا جائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور وہ عورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے اور منزل ہو تو وہ دونوں پانی سے غسل کریں اور شام تک ناپاک رہیں۔ اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک ہوگی، اور جس چیز پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوئے تو وہ شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیض کا خون اسے لگ جائے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا، اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک ہوگا۔ اور اگر کسی عورت کو ایام حیض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حیض کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے تو جب تک اس کو یہ میلا خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیض کے دنوں میں رہتی ہے، وہ ناپاک ہے۔ اور اس جریان خون کے کل ایام میں جس بستر پر وہ سوئے گی وہ حیض کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ چیز حیض کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگی، اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوئے وہ ناپاک ہوگا۔ وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے، اور جب وہ اپنے جریان سے شفا پا جائے تو 7 دن گنے، تب اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گی۔ اور 8ویں دن وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوکھنی قربانی کے لیے گزرانے۔ یوں کاہن اس کے ناپاک خون کے جریان کے لیے خداوند کے حضور
اس کی طرف سے کفارہ دے۔ اس طریق سے تم بنی اسرائیل کو ان کی نجاست سے الگ رکھنا، تاکہ وہ میرے مقدس کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہوں۔ اس کے لیے جسے جریان کا مرض ہو، اور اس کے لیے جس کی دھات بہتی ہو اور وہ اس کے باعث ناپاک ہو جائے، اور اس کے لیے جو حیض سے ہو، اور اس مرد اور عورت کے لیے جن کو جریان کا مرض ہو، اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت کے ساتھ صحبت کرے۔ شرع یہی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔